الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ہم ہجرت کے 8ویں سال میں وقوع پذیر ہونے والے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ غزوہ موتا، جنگ موتا جو ہے اس کا ذکر کر رہے تھے. پچھلے جمعۃ المبارک پر کچھ شروع کیا تھا. جمادی الاولیٰ میں ہجرت کے 8ویں سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر جو تھا رومیوں کی طرف بھیجا، جس کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا پرچم جو تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر بن ابی طالب جو ہے اس لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ لشکر کی مجاہدین کی قیادت کریں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں. لہذا اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر آئے. الوداع کرنے کے لیے سنیت الوداع تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عام مسلمان بھی حضور کے ساتھ تھے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے آگے بھیجتے ہوئے اور خود واپس ہٹتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے مجاہدین اسلام کو ایک وصیت فرمائی. وہ کیا وصیت تھی ذرا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے
جنگی معاملات میں یا دیگر معاملات میں اس کی نظیر عالم اسلام میں، اس جہان میں، اس دنیا میں ملنی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو جنگ کی تیاری کی اور اس کی دیگر معاملات کی وصیتیں فرمائی، ان کی تربیت کی، ان کو سکھلایا کہ کیسے جنگ کرنی ہے، کس طرح سے کن لوگوں پر حملہ کرنا ہے، کن پر نہیں کرنا، کن چیزوں کو نقصان پہنچانا ہے اور کن چیزوں کو نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں ایک ایک بات جو تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھول کر بیان کر دی اور ان کو بتا بھی دی اور ان کو سکھلا بھی دی۔ تو یہ سبق صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا اور پھر انہوں نے مرتے دم تک حضور کے اس سبق کو یاد رکھا۔ کیا سبق تھا؟ کیا وصیت فرمائی اس موقع پر، جنگ مؤتہ کے موقع پر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ وبمن معکم من المسلمین خیرا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور جو مسلمان تمہارے ہم رکاب ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں۔ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں اللہ کے منکروں کے ساتھ جنگ کرو۔ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأ، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، کسی بچے کو اور کسی عورت کو قتل نہ کرو، ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصومعۃ ولا تقربوا نخلا، کسی بوڑھے کو اور اپنی خانقاہوں میں گوشہ نشین رہنے والوں کو قتل نہ کرو، کسی کھجور کے درخت کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء، نہ کوئی درخت کاٹو اور نہ کسی مکان کو منہدم کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنے صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر بھیجتے ہوئے فرمائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمام مجاہدین نے، تمام مسلمانوں نے اپنے مجاہد بھائیوں کو رخصت کیا اور ان کو دعا دیتے ہوئے کہا، صاحبکم اللہ ودفع عنکم السوء وردکم سالمین غانمین، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، وہ ہر تکلیف کو تم سے دور کرے اور تم کو صحیح و سالم اموال غنیمت سے مالا مال کر کے واپس لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی دعائیں سنی تو فی البدیہ اشعار سے اپنے قلبی جذبات کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، لکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربۃ ذات فرغ تقذف الزبدہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں، لیکن میں سلامتی اور مال غنیمت کا طلبگار نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رحمان پروردگار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے۔ میں اپنے رب سے اپنی بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات بھی طلب کرتا ہوں کہ مجھے میدان جنگ میں ایسی ضرب لگے جو کھلا زخم کر دے اور اس سے تیزی سے نکلنے والا خون جاگ بناتا رہے۔ اوطانتم بیدی حران مجہزہ بحربت تنفذ الاحشاء والقبضہ، یا مجھے کوئی طاقتور آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا نیزہ مارے جو میری آنتوں اور جگر کو چیرتا ہوا نکل جائے۔ حتی یقال اذا مروا علی جدثی ارشدک اللہ من غاز وقد رشادا، یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزرے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، اے عبداللہ بن رواحہ، اے اس قبر میں آرام کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدھے راستے پر چلنے والا غازی بنایا اور تو سیدھے راستے پر چلنے والا غازی بن گیا۔
یعنی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تم دنیا کے مال و دولت کی بات کرتے ہو، صحیح و سالم واپس لوٹ کر آنے کی بات کرتے ہو، اور میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اور لوگ جب میری قبر پر سے گزرے تو وہ کہے کہ اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت عطا فرمائی تھی، یقیناً تو نے اس کی ہدایت کو قبول کر لیا اور تو اس کے سیدھے راستے کا غازی بن گیا۔ جمعے کا دن تھا جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو صبح صبح الوداع کیا، مجاہدین روانہ ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے نا، یہ رک گئے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جمعہ کی سعادت حاصل کریں۔ آئے مسجد نبی میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے ارادہ کیا کہ جمعہ کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کروں، پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ تو سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ، اگر تو زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دے تو تو اس درجے کو نہیں پا سکتا جو تیرے دوسرے ساتھیوں نے مجاہدین نے صبح سویرے روانہ ہو کر پا لیا ہے۔ یعنی جو جہاد کی فضیلت انہیں حاصل ہو چکی ہے عبداللہ بن رواحہ، اب تجھے وہ حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر دے۔ یا ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا کے ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی نیت سے ایک شام یا ایک صبح گزارنا جو ہے یہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اب یہ لشکر بھی چلا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو دشمن کو بھی خبر ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ شرحبیل بن عمر غسانی، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کیا تھا اور جنگ کی پہلی چنگاری جو تھی وہ سلگائی تھی، وہ ان جنگی تیاریوں کا منتظم بنایا گیا، یعنی اس کو سپہ سالار مقرر کیا گیا کفار کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے۔ اس نے قبیلہ غسان کے علاوہ لحم، جزام، کیس، بہرا اور بلی قبائل کے تقریباً 1 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 50,000 جو لڑاکو جو تھے ان کو جمع کیا۔ اسلام کے جانباز مدینہ طیبہ سے چل کر جب ملک شام کے معان نامی قصبہ میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ خود ہرکل جو بادشاہ تھا روم کا، وہ بھی 1 لاکھ فوج کے ساتھ بلقا کے ضلع معاب کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا، اور مدرجہ بالا قبائل کے 1 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 50,000 سپاہی بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو حجاز اور شام کے درمیان میں واقع تھا، اور دمشق سے مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہوئے 5 روز کی مسافت پر تھا۔ مسلمانوں کو جب اس لشکر کی اطلاع ملی تو انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ 2 رات اصلاح و مشورے میں گزر گئے۔ صلاح مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا چاہیے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد بھیجیں، ہمارے لیے اور سپاہی بھیجیں، یا پھر جو سرکار حکم ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جو تھی اس کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ نے ایک ایسا نعرہ مستانہ لگایا کہ سب لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا قوم، بخدا جس کو اب تم ناپسند کرتے ہو اسی کی طلب میں تم اپنے گھروں سے نکلے تھے، یعنی شہادت۔ ہم لوگوں کے ساتھ عدد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کیا کرتے، ہم تو اس دین کے بل بوتے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشرف فرمایا۔ یعنی ہمارا جنگ کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، اور یہ جو کامیابی اور فتح ہمیں نصیب ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے دین کی برکت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری کثرت کی وجہ سے یہ
اور ہماری قوت اور طاقت کی وجہ سے یہ جو کامیابی ہے ہمیں نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت سے ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے بندو چلو دو نیکیوں میں سے ایک نیکی تمہیں نصیب ہو جائے گی، یا فتح حاصل ہو جائے گی یا شہادت نصیب ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک کام ہو جائے گا۔ جب یہ نعرہ سنا نا باقی صحابہ کرام نے تو وہ سب کے سب پکار اٹھے، قد واللہ صدق ابن رواحہ، سب نے کہا ابن رواحہ نے سچ کہا ہے، ہمارا مقصد یہاں پر آنے کا یا فتح ہے یا شہادت ہے، اور یہ کامیابی ہماری عددی کثرت پر نہیں ہے، ہمارے لشکر کی زیادتی پر جو ہے وہ منتبذ نہیں ہے، اس پر جو ہے یہ کار فرما، یہ ہماری اس وجہ سے اس بنیاد پر نہیں ہمیں کامیابی ملتی کہ ہمارا لشکر زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں کامیابی اس بنیاد پر ملتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کے پیروکار ہیں، اور یہ دین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے نا، ان زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں کم سن یتیم تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا میرے سرپرست تھے، وہ اس سفر میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں میں اونٹ پر ان کے پیچھے سوار تھا، اور آپ فی البدیہ شعر جو ہے وہ گنگنانے شروع کر دیے، جنگ کے بارے میں اپنے شوق شہادت کا بیان کر رہے تھے ان میں۔ تو کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا، کیونکہ وہ ان کے سرپرست تھے، ماں باپ پہلے جا چکا تھا، اب وہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ تو وہ بھی جانے کی باتیں کر رہے تھے، تو انہیں کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا ان کی یہ باتیں سن کر شہادت کی۔ تو انہوں نے مجھے اپنے درے سے چوکا دیا اور فرمایا ما علیک یا لکا ان یرزقنی اللہ الشہادہ، آپ نے فرمایا نوجوان اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے تو تجھے کیا تکلیف ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے مقام پر فائز فرمائے گا، اور تم رو رہے ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کا کوئی اور سامان کر دے گا، کسی اور کو تیرا سرپرست کر دے گا۔ اے نوجوان دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی شجاعت اور جذبہ جان نثاری کتنا بلند تھا، ان کے دل کتنے قوی تھے، اور اپنے رب پر ان کا بھروسہ کتنا پختہ تھا، اور اپنے نفوس کے بارے میں وہ کتنے بے پرواہ تھے۔ انہوں نے اس نفع بخش سودے کو دل سے قبول کر لیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، یعنی ان کا مال اور ان کی جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں کیا کر لی ہیں؟ خرید لی ہیں، یعنی وہ اپنی جان اور مال کو خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، یعنی یا شہید ہو جاتے ہیں یا غازی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن تینوں کتابوں میں ان سے کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے میں اور کون ہے بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے ایمان والو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کر کے، قربان کر کے جو تمہیں جنت ملے گی اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ یہ دین، موت تو آنی ہے، جان تو جانی ہی جانی ہے، بستر پر بھی چلی جائے گی اور میدان جنگ میں بھی چلی جائے گی، لیکن میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے جب جان قربان ہوگی تو کیا ہوگا؟ ابھی خون کا پہلا قطرہ
زمین پر نہیں گرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو مال اور جان، اس کا سودا ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کے بدلے میں کیا ہوا ہے، اور فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب لشکر اسلام شام کے ایک ضلع بلقاء میں پہنچا تو ان کا آمنا سامنا جو تھا وہ ہرقل کے رومی لشکر سے ہوا۔ عرب قبائل نے جو لشکر جمع کیا تھا وہ بھی بلقاء کے مشارف نامی قصبہ میں خیمہ زن تھا۔ مسلمان مشارف سے ہٹ کر موتا نامی گاؤں کے قریب پہنچے، جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں پہنچے، موتا گاؤں میں۔ یہی جگہ تو جو تھی یہی میدان جنگ بنی۔ اب مسلمانوں نے اپنے صف بندی کی۔ قطبہ بن قتادہ جن کا تعلق بنی ازرا قبیلے سے تھا، انہیں میمنہ کی قیادت سونپی گئی۔ میسرہ بن ابایا بن مالک انصاری جو تھے ان کو امیر متعین کیا گیا میسرہ پر، ابایا بن مالک انصاری کو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا۔ میں نے جب دشمن کی سج داج جنگی ساز و سامان کے انبار اور ان کی بے شمار فوج کو دیکھا نا، 1.5 لاکھ کے قریب، 2 لاکھ کے قریب، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ تھی، ایک روایت کے مطابق 1.5 لاکھ تھی، تو فرماتے ہیں جب میں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا نا، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میری آنکھیں چدیا گئیں۔ میری سراسیمگی کی حالت دیکھ کر ثابت بن ارقم نے کہا ابو ہریرہ شاید تم دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہو، شاید تم دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ ثابت بن ارقم نے کہا تم نے ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شرکت نہیں نہ کی؟ میں نے کہا میں نہیں اس میں شریک ہوا۔ تو فرمایا دشمن کی تعداد اس وقت بھی ہم سے 3 گنا زیادہ تھی، بدر میں بھی ہمارے جو دشمن تھے ان کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن سنو اِنَّا لَمْ نُنْصَرْ بِالْكَسْرَةِ، ہمیں کثرت تعداد کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی، بلکہ ہماری فتح و نصرت کا راز ہمارے دین میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں جو کامیابی ملتی ہے، ہمیں جو فتح ملتی ہے، وہ ہماری کثرت کی وجہ سے نہیں، ہمارے اسلحے کی زیادتی کی وجہ سے نہیں، ہمارے فوجیوں کی زیادتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمیں جو کامیابی ملتی ہے وہ ہمارے دین کی برکت کی وجہ سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں صاحب بندی ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، دونوں طرف سے لشکر جو تھے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار حضرت زید بن حارثہ بھی اپنی شمشیر سائقہ موت بن کر ان کی شمشیر جو تھی وہ دشمن کی صفوں پر قیامت برپا کر رہی تھی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ آپ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے رہے۔ آخر کار ایک دشمن نے اپنا نیزہ ان کے سینے میں گھونپ دیا، جس کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور آپ کے سر پر شہادت کا تاج جو ہے وہ سجا دیا گیا۔ اللہ اکبر! اس سے پہلے کے پرچم اسلام زمین پر گرتا، دوسرے کمانڈر حضرت جعفر بن ابی طالب نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو تھام لیا۔ آپ سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کا لطف نہیں آ رہا، تو آپ نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی تلوار سے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں میرے موت کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا گھوڑا دشمن کے کام نہ آ جائے، یعنی دشمن استعمال نہ کرے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں اس وجہ سے کاٹی تاکہ اب جنگ کے میدان سے فرار ہونے کی سوچ اور خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہو، یعنی اب بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اب جنگ کے میدان میں آگئی صحابہ کرام، اور کون ہے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اس طرح حضرت
जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनों पर अपने दोनों हाथों से तलवार के साथ वार कर रहे हैं। आप ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और अपनी बेनजीर शुजाअत से दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हैं। एक काफर ने आपके दाएं बाजू पर या दाएं हाथ पर तलवार का वार किया, जिसमें आपने परचम इस्लाम थामा हुआ था। उस तलवार के वार की वजह से आपका दायां बाजू या दायां हाथ कटकर दूर जा गिरा, लेकिन आपने झंडे को फौरन अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। दुश्मन ने फिर आपके बाएं हाथ पर वार किया, वो हाथ भी कटकर दूर जा गिरा। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस हाशमी शेर ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परचम को जमीन पर गिरने से पहले अपने दोनों कटे हुए बाजुओं के दरमियान थाम कर अपने सीने के साथ इस तरह लगा लिया। और अल्लाह अकबर, हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप पर 90 के करीब जो है वो जख्म लगे, लेकिन रवायत में आता है कि जब उनको शुमार किया गया और उनके जिस्म को देखा गया तो एक भी जख्म जो है वो आपकी पुश्त पर नहीं था, बल्कि सारे के सारे जख्म जो थे वो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के या तो चेहरे पर लगे थे या आपके सीने पर लगे थे, या जख्म सीने पर थे और या जख्म चेहरे पर थे। कोई एक जख्म भी हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त या कमर पर या कंठ पर नहीं लगा था, सारे जख्म आपके सामने थे। यानी मतलब ये था, इसका मतलब ये बनता है कि पीठ दिखाकर अल्लाह का शेर भागा नहीं है, बल्कि सब के सामने खड़े होकर अपना सीना तान कर जो है दुश्मन का मुकाबला किया। जब हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़कर वो झंडा उठा लिया। इसीलिए तो हम कहते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़कर हस्बे इरशाद नबवी वो झंडा थाम लिया, दुश्मन के लश्कर का मुकाबला करने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन जागदाज हालात में हजरत अब्दुल्ला के कदम कांपने लगे और उन्होंने भागकर जान बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसी वक्त रहमत खुदाबंदी ने इस्लाम के इस आशिक सादब की दस्तगीरी की और उन्होंने एक लम्हे के लिए अपने दिल में सरगोशी की और पूछा, अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए, वो दिल जो कह रहा था कि भाग जाना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अपने दिल को, अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ नफ्स, तू किसकी मुलाकात के शौक में जिंदा रहना चाहता है? क्या अपनी बीवी से विसाल के लिए जिंदा रहना चाहता है? तो ऐ मेरे नफ्स, मैंने उसको 3 तलाकें दे दी और उसको अपने ऊपर हराम कर लिया है। यानी अपनी बीवी की मुलाकात के लिए भागना चाहते हो, जाओ, मैंने उसको आजाद कर दिया, मैंने उसको तलाक दे दी, उसको अपने ऊपर हराम कर दिया, आप किससे मुलाकात करोगे? मकसद ये था कि आप किससे मुलाकात के लिए भागोगे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या तू अपने 2 गुलामों के लिए जिंदा रहना चाहता है जो बड़े खुलूस से तेरी खिदमत गुजारी में दिन रात मशगूल रहते हैं? ऐ नफ्स सुन, मैंने उन दोनों को राह खुदा में आजाद कर दिया है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने फरमाया, क्या तुझे अपने हरे भरे फलदार बाग की मोहब्बत राह फरार इख्तियार करने पर उबार रही है? ऐ नफ्स, कान खोल कर सुन ले, मैंने वो बाग भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सदका कर दिया है। यानी जो दुनियावी सब असबाब बन रहे थे भागने के भाग कर जाऊंगा, बीवी से मिलूंगा, भाग कर जाऊंगा, मेरे 2 गुलाम है वो मेरी खिदमत करेंगे, यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरा बाग जो है वो मेरे काम आएगा, बहुत अच्छा बाग है मेरा, फलदार बाग है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उन तीनों चीजों को अल्लाह के रास्ते के लिए कुर्बान कर दिया।
اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ان تینوں کو بھی قربان کر دیا، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اب کس کے لیے بھاگو گے؟ اے نفس، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں میدان جنگ میں اترنا پڑے گا، یا تم خوشی سے اترو گے یا تمہیں اترنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا لوگ تو ہجوم کر کے آ گئے، لوگ تو جتھے بنا کر آ گئے ہیں، اور ان کا نعرہ، وہ اپنے نعرے بلند کر رہے ہیں جنگ کے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ اے نفس، تم جنت کو نہ پسند کر رہے ہو، تم جنت سے دور بھاگ رہے ہو؟ نہیں، بہت عرصہ تک تم نے اطمینان کی زندگی بسر کر لی ہے، اور اب تیری بوڑھے تھے نا، عمر رسیدہ تھے، تو فرمانے لگے اب تم کیا ہو؟ مشکیزے میں ایک قطرہ پانی کا، اب صرف ایک قطرے کی مقدار تمہاری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے، لہذا اب بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت آپ کے چچا زاد بھائی نے نا ایک گوشت والی ہڈی انہیں دی، اور فرمایا کہ آپ نے کہا ان سے کہ آپ نے کافی دن سے روزہ رکھا ہوا ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو یہ کھا لیں، اپنی کمزوری کو دور کریں تاکہ دشمن سے اچھے طریقے سے لڑ سکیں۔ تو آپ نے اس کو کھانا شروع کیا، ابھی ایک ٹکڑا کاٹا تھا اور اسے چبایا تھا کہ اس طرف سے جنگ کا جو ہے وہ نعرہ بلند ہوا، تو آپ نے اس گوشت والی ہڈی کو اوپر پھینک دیا اور اپنی تلوار جو ہے وہ بے نیام کی اور دشمن پر حملہ بول دیا، جنگ کرنی شروع کر دی۔ اور اس بار فرتگی میں کہ عالم میں انہوں نے جنگ کی کہ اپنے جسم کا بھی ہوش نہ رہا، بجلی کی سرعت سے ان کی تلوار جو ہے وہ مصروف پیکار تھی، دشمن نے اپنی تیروں اور نیزوں کے رخ جو تھے وہ ان کی طرف موڑ دیا۔ اب دو تو اسلام کے کمانڈر جو تھے، پرچم اسلام اٹھانے والے علم بردار جو تھے، وہ شہید ہو چکے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے اب وہ تھے، تو انہوں نے اس کی طرف کیا کیا، سب دشمن جو ہے اس پر حملہ بولنے لگے، اسی کی طرف انہوں نے اپنے تیروں تلواروں کے رخ موڑ دیے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رب کے نام پر قربان ہو گئے، یہ بھی شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، عاشقاں اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیب تر و محبوب تر، یعنی لوگوں کے تو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں، لوگوں کے تو محبوب خوبصورت ہوا کرتے ہیں، لیکن میرا محبوب تو وہ ہے جس کے عشاق کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے حسین ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، یعنی میرے حضور کے صحابہ وہ اتنے حسین و جمیل، اتنے طاقتور، اتنے بہادر، اتنے ان کا جذبہ ایمانی اتنا طاقتور ہے کہ ان کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ادھر تو یہ تھا نا معاملہ، موتا کے میدان میں جنگ ہے، مجاہدین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر لیں، ادھر کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ آئیے سنیے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے الصلاۃ الجامعہ، یعنی تمام لوگ مسجد نبی میں جمع ہو جائیں۔ اب سارے صحابہ کرام اور سب لوگ مسجد نبی میں جمع ہو گئے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکنے، موتی بن کر ٹپکنے لگے۔ اس ماحول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہارے غازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ دشمن سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کے پہلے علم بردار حضرت زید نے جام نشہ شہادت نوش کیا۔ اب پرچم حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا ہے، اب وہ لشکر اسلام کی قیادت کر رہے ہیں۔ اب جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب
جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب تمام مسلمانوں نے مل کر خالد بن ولید کو اپنا سردار، اپنا امیر، اپنا کمانڈر منتخب کیا ہے۔ لیکن لوگوں سنو، انہو سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے نیام کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ننگا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ ہزاروں میل دور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے میدان میں ہونے والی جنگ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود ہے اور تمام حالات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں منبر پر بیٹھ کر جنگ کے تمام حالات کو بیان فرما رہے تھے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے تو اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا بریلوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی شہادت کی خبر دی، ایک ایک واقعے کو بیان کیا۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، یہ کچھ دن بعد جو ہے وہ آئے جنگ کے حالات کی خبر دینے کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور نے فرمایا، اے یعلا اگر چاہو تو تم حالات جنگ میں آنے والے پیش آنے والے واقعات تم بیان کرو، اور اگر چاہو تو میں وہ سارے واقعات تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ بول چھوٹو کچھ نہیں ہوتا، اونچی آواز میں بول رہے ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا اللہ اگر تم چاہو تو تم بیان کر دو جنگ کے حالات، اگر چاہو تو مجھ سے سن لو، مجھ سے سن لو۔ تو آپ سنیے صحابی کا بیان، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کو کیسے علم ہوا، آپ تو وہاں پر تھے ہی نہیں، آپ کو کیسے، یہ تو غیب کی خبر ہے، آپ کو کیسے مل گئی؟ نہیں، وہ صحابی رسول تھے۔ کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائیں، آپ خود بیان فرمائیں، آپ خود بیان فرمائیں تاکہ آپ کی زبان سے سن کر میری قوت ایمانی میں اضافہ ہو، میری قوت ایمانی میں، بولیے صاحب لوگ، میری قوت ایمانی میں اضافہ ہو۔ یعنی پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں سن کر صحابہ کے قوت ایمانی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا مومن وہ ہے جو اللہ کے نبی کی شان عظمتیں سن کر، اس کے معجزات سن کر اس کی قوت ایمانی میں اضافہ بھی ہو اور اس کا چہرہ بھی کھلکھلا اٹھے، مسکرا اٹھے، اس کا جذبہ ایمانی بھی بڑھ جائے، اور جس کے سامنے اللہ کے رسول کے معجزات بیان کیے جائیں اور اس کے چہرے کی رنگت بگڑ جائے اور اس کے دل کی کیفیت بدل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو اللہ کی رسول کی شانیں سن کر اس کا جذبہ ایمانی اور زیادہ ہو جائے، اس کا جذبہ ایمانی اور زیادہ ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے واقعات بیان کیے نا تو حضرت یعلا نے کیا عرض کیا؟ انہوں نے عرض کیا والذی بعثک بالحق، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ کیا عرض کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایک حرف جو تھا، ایک بات جو تھی، ایک واقعہ جو تھا وہ خوب ایسے ہی بیان کیا ہے جیسے وہاں پر پیش آیا تھا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ کیسے خبر ملی تھی؟ کیسے پتا چلا تھا جنگ کے حالات کا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ سنو، ان اللہ رفع لی الارض حتی رأیت موترکہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا لیا، میرے لیے موتا کے میدان کی زمین کو بلند کر لیا، اور میں نے یہاں پر بیٹھ کر اس میدان جنگ میں ہونے والے تمام واقعات کا مشاہدہ فرما لیا، تمام حالات کو جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو عطا فرمائی ہے، انہی شایان